یہ خاموشی صرف کیا شرمیلا پن ہوتی ہے، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اگر تو اس کی مزاجن ایسا ہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹو میوٹزم، یعنی کسی جگہ پر تو بچہ بہت شرمیلا ہے، چپ ہے، بات نہیں کرتا، کہیں دوسری جگہ پر تو وہ بہت ہی ایکٹیو ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا خوش ہے۔ مثلا کئی ایسے ہسبینڈ ہیں جو اپنے گھر میں تو بہت اندروبی ہوتے ہیں اور باہر جا کے جب وہ اپنے کلیگ سے ملتے ہیں، اسپیشلی جو اپوزٹ جینڈر سے ملتے ہیں، تو بڑے ایکسٹروورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹو میوٹزم۔ اس پہ دیکھنا چاہیے کہاں وہ نہیں بات کر رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں بچہ۔ اس میں سوشل انگزائٹی ہو سکتی ہے، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فوبیا ہو سکتا ہے، اس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ٹراما یا حادثہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فیئر یا خوف ہو سکتا ہے۔ اب کب پتہ چلے پیرنٹس کو، عام لوگوں کو، کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈینجرس شرمیلے پن میں جا رہا ہے یا وہ نارمل ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ، اگر لگاتار 6 مہینے سے وہ ایک سلیکٹو آٹزم کا شکار ہے، 6 منتھس اس کی ڈیوریشن ہے، لگاتار درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ نمبر 2، اس کی وجہ سے اس کی ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ نمبر 3، جو اس کو کام اس کی عمر کے مطابق کرنے چاہیے وہ نہیں کر پا رہا۔ نمبر 4، اس کی وجہ سے اس کی لائف اور اس کے ارد گرد کی جڑی چیزیں جو ہیں وہ ساری متاثر، ڈسٹرب یا منتشر ہو رہی ہیں۔ اس وقت پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ کہ وہ آٹزم ہو سکتا ہے ان کو، یعنی کہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے بچے کو، جس کا ابتدا تو 3 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، بعض بچوں میں اب اس سے بھی جلدی ہو رہی ہے، اور جو بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ایج آٹزم بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی خاص خوف یا ٹراما کی وجہ سے، آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں ویگنز میں، رکشوں پہ، تو بعض کا ڈرائیور حضرات یا جو ان کو لے جانے والے ہوتے ہیں وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس بچوں کو، بچیوں کو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بچہ شرمیلے پن میں یا وہ خاموش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بچے کو ڈرایا گیا ہے اگر بہت زیادہ، اس کے اوپر خوف طاری کیا گیا ہے، اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے دوست یا اس کے جو بڑے ہیں وہ اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے، اگر ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کی حوالے سے اس کی تعریف نہیں کرتے، تو بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جینیٹک بھی ہوتا ہے بعض بچوں میں کہ پیدائشی طور پر ڈی این اے میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کو ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک ماہر نفسیات ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی پیچھے کازز کیا ہیں۔ خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسے بچے زندگی سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے خطرناک چیزیں وہ 2 ہیں، ایک ہے ڈپریشن میں جانا، ایک ہے آٹسٹک یا آٹزم میں جانا۔ اگر یہ دونوں صلاحیتیں، یعنی نیورولوجیکلی وہ کام نہیں کر پا رہا، بات نہیں کر پا رہا، کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، یا وہ ڈپریشن کے جانے کی وجہ سے اپنی روزمرہ کام نہیں کر پا رہا، پہلے بات کرتا تھا بالکل بات نہیں کرتا، یا کسی ایک ماحول میں بات کرتا ہے باقی کسی ماحول میں بات نہیں کرتا، تو یہ اتنا ڈینجرس ہوتا ہے بعض اوقات منیبا کہ وہ irreversible ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس کو واپس نارمل زندگی میں لانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کیسا ہو، اس بچے کو فوری طور پر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیئر صرف ڈاکٹر نے یا ہاسپٹل نے نہیں کرنی، وہ کیئر پیرنٹس نے بھی کرنی ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول نے کرنی ہے۔